بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومبغضيهم ومبغضي شيعتهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صلوات. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دن، یہ ایام امام حسین ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ وہ ایام ہے جن میں ہم بی بی سیدہ کو پرسا دیتے ہیں. ہم ہمارے امام وقت کی جو اتنا غمگین دن ہے، ان کا غم بٹانے کے لیے ہم ان کے ساتھ گریا کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً ہمارے امام زمانہ صرف محرم میں یا صرف 10 دن میں نہیں روتے. زیارت ناہیہ کے جملے ہیں کہ فَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. امام زمانہ امام حسین سے زیارت کے اندر جملے میں امام زمانہ ارشاد فرماتے فَلَأَنْدُبَنَّ إِلَيْكَ، میں صرف گریہ نہیں کروں گا، میں ندبہ کروں گا آپ پر صبح اور رات. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَعَ حَسْرَةً عَلَيْكَ، میں آپ پر صبح و شام چیخ مار کے گریہ کروں گا. صرف 10 دن نہیں، صرف 1 مہینہ نہیں، سارا سال ہمارا امام روتا ہے. لیکن کیونکہ ہم کمزور دل کے ہیں، ہم خاکی لوگ ہیں، ہم سارا سال اس غم کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے صرف اس غم کو تازہ رکھنے کے لیے ہم ان 2 مہینے 8 دن یہ سوگ اٹھا لیتے ہیں. ورنہ ہمارا وہ پردے میں جو امام ہے وہ ہر دن اس سوگ کو صبح و شام مناتا ہے. اور جیسے کہ ابتدا میں انتظامیہ نے مجھ سے شکریہ ادا کیا، اس میں شکریہ کی بات نہیں ہے. میں ایکچولی خود آج میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے کہ انتظامیہ نے مجھے دعوت دی آج کے لیے. ویسے سب سے پہلے تو میں دعا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو عالم دین آئے ہیں کہ خدا جلد سے جلد بتصدق امام زین العابدین ان کو جلد سے جلد شفا جلد سے جلد عنایت فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج یہ سوچ رہا تھا 2 سال پہلے میں کربلا میں تھا اس وقت، اور میں مجلس پڑھا تھا کربلا میں. تو میں آج اپنے امام سے یہ گریہ کر رہا تھا، یا امام میرے سے کیا کوتاہی ہو گئی ہے کہ 2 سال گزر گئے میں نے آپ کا ذکر نہیں کیا. اور یہ کریم امام کا کریم صدقہ ہے کہ آج مجھے ذکر کا یہ موقع مل گیا. تو میں خود شکر گزار ہوں اس اسلامک سوسائٹی کا کہ انہوں نے میرے بارے میں سوچا کہ میں اہل بیت کا کچھ ذکر کر سکوں. آج جو میں نے جس عنوان کو میں نے آج چنا ہے آج کی تقریر کے لیے، آپ نے یعنی ٹاپک جو سٹیٹمنٹ ہے اسی سے آپ نے پہچان گئے ہوں گے. میں نے رسول کی حدیث کو اپنا آج ٹاپک سٹیٹمنٹ بنایا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا انگلش اور اردو دونوں رکھوں تاکہ ہمارے نوجوان میرے جو دوست ہیں وہ بھی ساتھ میں رہیں، اور اردو میں گفتگو کروں گا تاکہ ہمارے بزرگ بھی انشاءاللہ شامل رہیں. میں نے جو آج ٹاپک سٹیٹمنٹ آج کی مجلس کا ہے، رسول کی وہ حدیث ہے انی تاریک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، کہ میں تمہارے درمیان، یہ رسول کے آخری خطبے کے جملے، کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میری عطرت. اور یہ دونوں تب تک الگ نہیں ہوگی جب تک یہ مجھے
حوض کوثر پہ نہیں مل جائے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کی طرح رسول کے جملے بھی ایک سے زیادہ کئی معنی رکھتے ہیں. آج میں ایک معنی امام حسین کے کردار میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ ایام حسین ہے تو انشاءاللہ امام حسین کے مصائب، امام حسین کے فضائل، ان کے مصائب میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی آج اصحاب کی رات ہے، حضرت حر کی رات ہے، پھر انشاءاللہ ان کے مصائب بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. رسول نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین. روایت کے جملے کتاب سنن میں قیس میں لکھا ہے کہ جب یہ حدیث رسول نے ارشاد فرمائی، انہوں نے ان دو انگلیوں کو نہیں اٹھایا، دونوں انڈیکس فنگر کو اٹھایا تاکہ بتائے لوگوں کو کہ یہ جو دو گرا قدر چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، the two heavy weighted things جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں ایکول ہیں. یوں بھی نہیں کیونکہ ان میں سے ایک انگلی بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کو زیادہ اہمیت دوں اور اہل بیت کو نہیں، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں اہل بیت کو زیادہ اہمیت دوں قرآن کو نہیں. دونوں انڈیکس فنگر کو لوگوں کے سامنے رکھ کے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. یہ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے. صلی اللہ اسی روایت پہ ہمارے ایک جلیل القدر عالم ہے شیخ جعفر تستری، انہوں نے ایکچولی پوری کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، امام حسین کی مناقب، امام حسین کی فضیلتیں کس روشنی میں فضیلت بیان کی. اس کے بعد باب ہے، چیپٹرز. ایک چیپٹر the similarities between امام حسین and کعبہ، the similarities between امام حسین and قرآن. آج میں آپ کے سامنے وہ چیپٹر پیش کرنے جا رہا ہوں. جیسے رسول نے ارشاد فرمایا نا قرآن اور اہل بیت، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں قرآن اور حسین، کس طرح یہ دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں، کس طرح کیا سملیرٹیز ہیں ان دونوں میں. سب سے پہلی سملیرٹی، دونوں ہدایت ہے انسانیت کے لیے. قرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ وَنُورًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے عالمین کے لیے، قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن ہدایت ہے. جو بھی آئے اسے پڑھے ہدایت پاتا ہے. ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں کہ کچھ نان مسلمز تھے، انہوں نے قرآن اٹھایا، اس کی ٹرانسلیشن پڑھے، اینڈ وین دے سا کہ کس طرح کا میریکل ہے یہ قرآن، دے کنورٹڈ جسٹ بائی ریڈنگ دس بک. اس کا پڑھنا ہدایت دیتا ہے، اس کا سننا ہدایت دیتا ہے. کیسے؟ جب رسول قرآن پڑھا کرتے تھے، جب مکے کے اندر ہم واقعات سنتے ہیں کہ جب رسول قرآن پڑھا کرتے تھے لوگ آ کے سنتے تھے، کیا بیوٹیفل آواز ہے، کیا خوبصورت کلام ہے کہ کوئی اس کا مثل نہیں لا سکتا تھا. اور ابھی بھی وہ دعویٰ قرآن کے اندر ہے کہ کوئی اس کے مثل میں ایک آیت بھی لے کے آئے. تو قرآن ہدایت ہے. اسی طرح حسین کا ذکر ہدایت ہے، حسین خود ہدایت ہے. حسین خود کس طرح ہدایت ہے؟ ایک روایت کی ذیل میں انشاءاللہ آپ کو میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے آسان کرنا چاہتا ہوں. ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. ایک بار ایک امام علی کا چاہنے والا، یہ عراق کا ایک واقعہ ہے، ہمارے کچھ علماء نے اس کو کتاب میں لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک امام علی کا چاہنے والا بڑی دور سے چل کر نجف جا رہا تھا امام علی کی زیارت کے لیے. راستے میں ایک وہ فارم لینڈ آیا، ایک گارڈن، ایک فارم لینڈ، ایک زرخیز زمین آئی، کسی کی پراپرٹی تھی وہ، تو اس سے گزرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ جو زمین کا مالک ہے وہ اپنے درختوں کو اور اپنے جو پلانٹس کو پانی دے رہا ہے. تو اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے اجازت دو، میں نجف جانا چاہ رہا ہوں، میں بڑی دور سے چل کے آ رہا ہوں، میں نجف جا رہا ہوں امام علی کی زیارت کے لیے، اگر تم اجازت دو میں تمہارے اس گارڈن سے، تمہارے اس زمین سے میں گزر جاؤں، میرے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تمہاری اگر زمین سے میں گزروں گا میرے لیے کافی، جو میرا بڑا رستہ ہے کافی مختصر ہو جائے گا. تو
کافی مختصر ہو جائے گا میرے لیے رستہ. تو وہ شخص جو تھا وہ امام علی کا کٹر دشمن تھا. اس نے کہا میں بالکل نہیں جانے دوں گا, بالکل اجازت نہیں ہے تمہیں جانے کی. بولتے میں امام علی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. بولتے نہیں, علی تو مر گئے, میں نہیں جانے دوں گا ان کی زیارت کے لیے. تو یہ علی کا چاہنے والا یہ علی کا چاہنے والا کہتا ہے میں امام علی کے در پہ جا کر تمہارے لیے بد دعا کروں گا, میں امام علی کے در پہ جا کے تمہارے لیے بد دعا کروں گا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا امام حسین کا یہ مجھ ناچیز کا احترام. میرے لیے پانی لانے کے لیے 2 بزرگ شخص, یہ بھی انشاءاللہ آج میں مجلس میں پڑھوں گا کہ شیخ جعفر التستری لکھتے ہیں کہ احترام قرآن کی کتاب, یہ جو ہم قرآن کو چومتے ہیں, قرآن تو صرف اندر لکھا ہوا ہے نا, اس کا جو کور ہے وہ تو صرف ایک بک کور ہے, اٹس جسٹ کارڈ بورڈ, لیکن پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں. اسی طرح خدا نے اس کا احترام بھی واجب قرار دیا ہے, اور شعائر حسینی, حسین کا بھی احترام واجب ہے, شعائر حسینی کا بھی احترام واجب ہے, علم کا بھی احترام واجب ہے, منبر کا بھی احترام واجب ہے, ذاکر حسین کا بھی احترام واجب ہے. یہ امام حسین کا صدقہ ہے, یہ سب امام حسین کا صدقہ ہے. تو وہ شخص کہتا ہے میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا. اس نے کہا جاؤ بد دعا کرو. تو جاتا ہے امام علی کے پاس, جاتا ہے, سلام پیش کرتا ہے, اس کے بعد اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یا امیر المؤمنین, میں اتنی مشقت اٹھا کے چل کے آپ کی طرف آنے والا تھا, میں اپنے شارٹ کٹ رستے سے آنے جا رہا تھا, لیکن وہ آپ کے دشمن نے مجھے آنے نہیں دیا, اور وہ آپ کا دشمن ہے, اس نے میرے سے بڑی بدتمیزی سے پیش آیا, آپ اس پہ میں آپ سے اس کی شکایت کرنے آیا ہوں, تو آپ پلیز اس کو پنش کیجئے. وہ اپنی دعائیں پیش کرتا ہے, اپنی زیارتیں پیش کرتا ہے امام کی بارگاہ میں. اس کے بعد گھر جا کے اپنے مسافر خانہ جا کے وہ سو جاتا ہے. خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے امام علی آتے ہیں اس کے پاس, کس طرح امام حسین ہدایت کرتے ہیں. یہ دیکھیں امام علی اس کے خواب میں آ کر کہتے ہیں اے میرے چاہنے والے, میں نے تمہاری سارے حاجتیں پوری کی, لیکن ایک حاجت میں پوری نہیں کر سکتا. وہ کون سی مولا؟ وہ جو تم نے اس شخص کے لیے بد دعا کرنے کو بولا ہے. لیکن مولا آپ جانتے وہ آپ کا دشمن ہے, خدا کا دشمن ہے. تم نہیں جانتے, ایک بار یہ شخص اپنے درختوں کو پانی دے رہا تھا, اور پانی دیتے دیتے بس اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ امام حسین پہ پانی کیوں روکا, کیوں پانی کیوں نہیں دیا. بس یہ سوچنے کے بعد ایک آنسو رویا اس نے. اسی واسطے میں اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا. یہ امام علی کا چاہنے والا حیران ہو جاتا ہے, ایک آنسو رونے پہ یہ مقام کے امام بد دعا نہیں کرتے اس کے لیے. وہ واپسی میں آتا ہے اور اسی رستے سے گزرتا ہے. تو یہ امام علی کا دشمن اس سے کہتا ہے کیا ہوا, میں تو ابھی بھی زندہ ہوں, تم تو کہہ رہے تھے تم بد دعا کرنے والے تھے میرے لیے, میں تو ابھی بھی زندہ ہوں. بولتے ہاں میں نے بد دعا تو کی, لیکن تم نہیں جانتے کہ مولا نے مجھے کیا جواب دیا. پھر وہ بیٹھ کے یہ اپنا خواب اسے بتاتا ہے کہ میں سویا اور واقعی یہ رات کو خواب میں مجھے امام نے آ کر یہ کہا. اس نے بولا یہ نہیں ہو سکتا, یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جس وقت صرف میں تھا اور میرا خدا تھا, میرے اور میرے خدا کی سوا اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم, اور یہ تمہیں تمہارے امام نے بتایا. میں ابھی تمہارے امام کو قبول کرتا ہوں, میں ابھی حسین کو قبول کرتا ہوں. ایک آنسو رویا اور کہاں اہل بیت کے در پہ آ پہنچا. کس طرح ایک قطرے نے اسے اہل بیت کے در پہ ہدایت دیتی. کیا اہل بیت کی روایت ہے نا کہ کلنا سفن النجا, ہم سب سفینہ نجات ہے, لیکن حسین امام صادق کے جملے ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہے, لیکن حسین کی سفینہ سب سے بڑی ہے اور سب سے تیز ہے, سب سے تیز ہے. امام صادق کے جملے. اس طرح امام اپنے چاہنے والوں کو, اپنے گریہ کرنے والوں کو بچاتے ہیں, جو ان پہ ایک آنسو رولے اپنی طرف بلا لیتے ہیں, آ جاؤ. حر کو بھی اسی طرح ویٹ کر رہے تھے, ورنہ تاسوعہ 9 محرم کوئی جنگ شروع ہو جاتی.
حضرت ابو الفضل عباس نے آ کر بول دیا تھا 9 عاشورہ کو جب انہوں نے پہلا حملہ کیا، حضرت عباس نے آ کر کہہ دیا کہ مولا پہل ہو چکی ہے، اجازت ہے؟ امام نے کہا نہیں، 1 رات اور عبادت کے لیے مانگ لو۔ امام مجسمہ عبادت، میں نے اپنی پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا نا، مصباح الصلاۃ حسین، حضرت مسلم کے جملے، مصباح الصلاۃ، 1 اور رات عبادت۔ یہ ایک بہانہ تھا کہ مجھے ایک اور چاہنے والے کا انتظار ہے، ایک اور کا انتظار ہے۔ یہ کتنی بڑی سفینہ ہے، دعوت دے رہی ہے۔ آج بھی امام حسین دعوت دے رہے لوگوں کو، آؤ، یہ مجالس حسین دعوت ہے، امام حسین کا دعوت نامہ ہے۔ ہم بیچارے حسینی سارا سال گناہوں میں بھٹک جاتے، پھر آتے ہیں در حسین پہ اور امام حسین دعوت دیتے، آؤ میرے شیعو، آ جاؤ، ہدایت کی طرف پلٹ آؤ، میں نے اپنی باہیں اب تمہاری طرف کھلی رکھی ہیں، آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد۔ دوسری سملیرٹی، دونوں معجزات ہیں۔ قرآن کا معجزہ تو ہر کوئی جانتا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ وہ معجزہ ہے، اور آج تک کوئی شخص اس کے تقابل میں کوئی کتاب یا کوئی ایک سورہ تک یا کوئی ایک آیت تک پیش نہیں کر سکا۔ قرآن معجزہ، جو سائنٹیفک ایجادات آج ہو رہی ہیں، قرآن نے 1400 برس پہلے وہ ہمیں تعلیم کی ہے۔ یہ سورج کی گردش، یہاں سے چاند کا جو ڈسٹنس ہے، آج مسلم سائنٹسٹ نے پروف کیا قرآن سے کہ قرآن میں یہ پہلے سے موجود تھا، یہ علم کہ the distance from the earth to the moon قرآن کی آیتوں میں پہلے سے موجود ہے۔ سائنٹسٹ آج اس کیلکولیشن کے ساتھ آئی، یہ معجزہ ہے۔ اور حسین کس طرح کا معجزہ ہے؟ حسین وہ معجزہ ہے کہ جو 6 مہینے میں روایت میں کہ امام حسین صرف 6 مہینے بی بی سیدہ کی شکم میں تھے۔ اگر دیکھا جائے آج، کیونکہ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر 6 مہینہ میں اگر کوئی پریمیچور برتھ ہو جائے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے we can save that person's life، وہ اس بچے کو بچا سکتے ہیں and he can live۔ لیکن اس زمانے میں کوئی اگر 6 مہینے میں پیدا ہوتا تھا he would not survive۔ معجزہ ہے۔ امام حسین کا پیدائش معجزہ ہے۔ امام حسین جب پیدا ہوئے، روایت کے جملے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے، یعنی امام حسین کا ظہور ہوا، میں اس جملے کو زیادہ پریفر کروں گا، جب امام حسین کا ظہور ہوا، رسول کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کنیز سے کہا کہ حسین کو لاؤ، میرے کو دو حسین کو۔ یہ دوسری ایک سملیرٹی ہے جو اس کے اندر میں ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے قرآن لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک و پاکیزہ ہے۔ حسین بھی کس طرح پاک ہے، رسول سے سنو۔ رسول کہتے ہیں کہ لاؤ حسین کو مجھے دے دو، تو وہ کنیز کہتی ہے کہ میں پہلے حسین کو غسل دے دوں، ابھی پیدا ہوا ہے، میں ابھی ظہور ہوا ہے، میں ابھی غسل دے دوں پھر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ رسول نے جرأت دیا، تم حسین کو کیا پاک کرو گے، یہ خود ہی پاک ہو کے آیا ہے۔ یہ ہے معجزہ، نور مجسمہ، پیدا ہی یعنی آتے ہی خدا کو سجدہ۔ یہ ہم جیسے خاکی تھوڑی کرتے ہیں، یہ شروط خدا، شروط توحید اس طرح کہتے ہیں ہم۔ امام ہفتم کے جملے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی ولکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ اور حسین بھی ایک شروط میں سے ہے، توحید کی شرط میں سے حسین ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، ان کی زندگی معجزہ ہے، ورنہ آپ کس طرح بیان کریں گے کہ کٹا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کس طرح بیان کریں گے اس کو؟ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تیسری سملیرٹی جو شیخ جعفر تستری لکھتے ہیں کہ دونوں مشفع ہیں، دونوں شفاعت کرائیں گے۔ روایت کے جملے، قیامت کے دن خدا قرآن کو، ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کو خدا امام علی کی شکل میں ایک شکل دے گا، امام علی کی شکل دے گا، قرآن مجسم ہو کے آئے گا امام علی کی صورت میں،
اور وہ آ کر شفاعت کرے گا. جن جن اشخاص نے قرآن پڑھا, جن جن اشخاص نے قرآن کو سمجھا, جن جن اشخاص نے قرآن کو پڑھایا یا تعلیم فرمائی, قرآن سب کی شفاعت کرائے گا. اسی طرح امام حسین, جو حسین کا ذکر کرے گا امام شفاعت کرائیں گے, جو ذکر پہ روئے گا امام شفاعت کرائیں گے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ واقعی میں ہدایت بھی ایک آنسو سے, اور میں تو کہتا ہوں جنت بھی بہت سستی قیمت ہے. کیوں؟ اس روایت سے سنیں, کامل الزیارات کی روایت ہے. جنت کیوں سستی ہے؟ کیوں کہتے جنت واجب, رونے پہ جنت واجب؟ یہ ایک آنسو کتنا قیمتی ہے خدا کی نظروں میں. روایت کے جملے, قیامت محشر کا سما ہوگا, ایک بندہ خدا بند عالم یعنی ملائکہ آئیں گے, حساب و کتاب ہوگا, اور گنہگار بندہ ہوگا, اور ملائکہ اس کو اٹھا کر بولیں گے کہ بھائی تم تو جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ, تمہارا تو وہیں ٹھکانہ ہے. تو یہ محب اہل بیت اٹھا کے اس کو ابھی جہنم میں ڈھکیلنے والے. آواز قدرت آتی ہے کہ اے میرے ملائکہ ٹھہر جاؤ, اس کے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں. اے میرے اللہ ایسی کون سی قیمتی چیز ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, مجھے تو جہنم میں اس لیے ڈھکیلا جا رہا ہے, میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے. بولتے ہاں ہے. ایک بار مصائب حسین ایک جگہ ہو رہے تھے, تم ادھر سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے تم نے امام حسین کی مصیبت سن کے ایک آنسو رویا تھا, مجھے وہ ایک قطرہ خریدنا ہے. خدا وہ ایک قطرہ خریدنا چاہتا ہے. پھر خدا حضرت آدم کو آواز دے گا, اے آدم میں یہ آنسو خریدنا چاہتا ہوں, کوئی دام لگاؤ, کوئی قیمت پیش کرو. حضرت آدم کہتے ہیں اے خدا اس کے گناہ معاف کر دو. روایت کے جملے, خدا کہتے ہیں حضرت آدم سے کہ بس میں یہ قیمت مجھے آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دس قیمت. دوسرے نبی سے پوچھتے ہیں تم کیا کہتے ہو, اسے بھی معاف کیجئے, اس کے والدین کو بھی, آئی ایم اسٹل ناٹ سیٹسفائڈ. حضرت ابراہیم سے اسے معاف کیجئے, اس کے والدین کو, اس کے سارے خاندان کو, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, اس کے خاندان کو بھی معاف کیجئے, اس کے محلے کو معاف کیجئے. پھر حضرت خاتم مرتب سے پوچھیں گے کہ اے میرے حبیب آپ کوئی قیمت آپ کوئی قیمت پیش کیجئے. تو حضرت رسول اعظم فرمائیں گے اے پروردگار یہ حسین پہ اس نے آنسو ہے, آپ حسین سے کیوں نہ پوچھتے ہیں؟ تو خدا کہے گا اے میرے حسین آپ ہی بتائیے کیا قیمت لگائے. امام حسین ارشاد فرمائیں گے, یہ روایت کے جملے میں پڑھ رہا ہوں, امام حسین ارشاد فرمائیں گے یا اللہ قیمت کی بات ہم بعد میں کریں گے, میں پہلے اسے پانی پلا دوں, یہ بہت پیاسا لگتا ہے. میرا پیاسا حسین کسی کو قیامت کے دن بھی پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا, میں اسے پانی پلا دوں. پہلے امام پانی پلائیں گے, اسے بٹھائیں گے, سمجھ جا, چونکہ وہ خوف زدہ ہوگا نا. اب یا تصور کیجئے کہ اگر کوئی آپ کو جہنم میں بس دھکیلنا چاہ رہا ہے تو کیا کیفیت ہوگی, اور وہ اس کیفیت, اس خوف میں وہ بندہ ہے. امام آ کر کہیں گے بیٹھ جاؤ پانی پیو. پھر امام کہیں گے کہ اے خدا اسے معاف کر, اس کے خاندان کو معاف کر, اور میں اسے جنت میں راضی ہوں اس کے ساتھ. صلی اللہ علی محمد چوتھی سملیرٹی, شیخ جعفر تستری ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا ذکر کبھی اولڈ نہیں ہوتا, کبھی پرانا نہیں ہوتا. ہر سال آپ قرآن پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم, ہر بار نماز میں پڑھیں, ایک عجیب ہی لطف آتا ہے, ایک عجیب ہی لطف آتا ہے. ہر روز
پنجگانہ نماز میں 10 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں اور اگر دل سے پڑھو تو ہر ایک بار ایک عجیب ہی الگ ہی لطف آتا ہے. قرآن کو ہر بار آپ جتنی بار بھی پڑھیے الف لام میم سے لے کے والناس کی نون تک ہر بار ایک عجیب ایک الگ ہی مفہوم ملے گا, ایک فریش میننگ ملے گا آپ کو, کبھی پرانا نہیں ہوتا. اسی طرح مصائب حسین ہر سال ہم سنتے ہیں, ہر سال ہم گریا کرتے ہیں اور الحمدللہ اس طرح گریا کرتے ہیں جس طرح ہمارے امام چاہتے ہیں. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں گریا کرنے کا طریقہ. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں, ابا بصیر بیٹھے تھے, امام جعفر صادق کی اس میں مجلس منعقد ہوئی. مجلس کے بعد ابا بصیر سے کہتے ہیں, ابا بصیر تم میرے جد پہ نہیں روئے؟ انہوں نے کہا ابن رسول اللہ میں رویا ہوں, آپ میرا رومال دیکھیے پورا گیلا ہے. تو نہیں ایسے نہیں روتے, اس طرح رو جس طرح ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے, چیخ مار کے رو. اور امام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ الصرخۃ التي كانت لنا, خدا رحمت کرے ان چیخوں پر جو ہمارے لیے ہے. امام رحمت کی دعا کرتے ہیں, چیخ مار کے رو. اور جس طرح میں نے ارشاد فرمایا کہ امام زمانہ ندبہ کرتے ہیں, ندبہ کا کیا معنی ہے؟ چیخ مار کے رونا. یہ سنت انبیاء ہے, یہ سنت ائمہ ہے. ہمیں گھٹ گھٹ کے نہیں رونا چاہیے, کھل کے رو. بی بی سیدہ کا پرسہ دینا ہے نا ہمیں, بی بی سیدہ بھی کھل کے روتی ہیں, ان کا کھل کے پرسہ دو, ان کو کھل کے پرسہ دو, چیخ مار کے رو, آہ بھر کے رو. یہی حق ادا کرنا ہے امام حسین پہ گریا کرنے کا. یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا. شیخ جعفر التستری ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کو ہمارے لیے ایک ٹرسٹ چھوڑا گیا ہے. انی تارک فیکم الثقلین, وہی جو روایت میں نے آج سرنامہ کلام ارشاد بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. پھر ان دونوں کا ذکر سننا بھی عبادت, پڑھنا بھی عبادت, دیکھنا بھی عبادت. امام حسین کی زری دیکھو تو عبادت, قرآن کھول کے دیکھو تو عبادت, قرآن سنو تو عبادت, قرآن پڑھو تو عبادت, ذکر حسین پڑھو تو عبادت, ذکر حسین سنو تو عبادت, ذکر حسین پہ رو تو عبادت, قرآن سن کے رو تو عبادت. قرآن کے اندر جملے ہیں کہ کچھ ایسے پاک دل کے مومنین ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. قرآن کے جملے ہیں. قرآن اور حسین دیکھیے کس طرح مشابہت ہے. رسول ایسے ہی نہیں کہہ کر گئے تھے انی تاریک فیکم الثقلین. کتنی مشابہت ہے امام حسین کو قرآن سے. اور یہ دونوں خدا کا کلمہ ہے, کلمۃ اللہ. کس طرح کا کلمہ؟ کہا ہوا جملہ. یہ قرآن خدا کا کہا ہوا جملہ ہے. خدا نے کہا اور یہ قرآن ہمارے سامنے آیا ہے, خدا کا کہا ہوا جملہ. امام حسین خدا کا کہا ہوا جملہ کیسے ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک معراج پہ لے کے جاتا ہوں امام کی معرفت پہ کہ کس طرح خدا کا کلمہ ہے امام حسین. آپ مجھے یہ بتائیے, کیا رسول نے یہ نہیں کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق خدا رسول کا نور ہے کہ نہیں؟ اور اولنا محمد کلنا محمد ہے کہ نہیں؟ امام حسین اسی نور کا ٹکڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس نور کو کس طرح خلق کیا؟ آؤ سورہ یاسین سے پوچھو. جیسے خدا, سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت, کہ جیسے خدا کوئی ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو خلق کرنے کا, یقول لشیء کن فیکون. خدا نے کہا رسول کے نور سے کن ہو جا, رسول کا نور ہو گیا. پھر اسی نور کو بولا کہ کن نبیہ کن علیہ, تو ایک ٹکڑا نبی بن گیا, ایک ٹکڑا علی ہو گیا. پھر کہا کن فاطمہ کن حسن کن حسین. خدا کن کہتا گیا اور اہل بیت کا نور بنتا گیا. خدا نے کہا اور امام حسین خلق ہوئے. تو امام حسین کیا ہوئے؟
کلمت اللہ خدا کا کہا ہوا جملہ. اسی طرح قرآن بھی خدا کا کہا ہوا جملہ ہے, حسین بھی خدا کا کہا ہوا جملہ ہے. صلی علی محمد و آلہ محمد. ارے دیگر بلند اور صلوات. دونوں کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. ابھی آپ چوک جائیں گے, دونوں کا نزول لیلۃ القدر میں کیسے؟ انشاءاللہ میں تفسیر پیش کروں گا. دونوں کا نور لیلۃ القدر, یہ میری ریسرچ ہے, ان کی طرف سے وہ بھی پیش کر رہا ہوں. شیخ جعفر تستری لکھتے ہیں کہ دونوں کی ولادت یا دونوں کی نزول کی رات میں ملائکہ نازل ہوئے تھے, یہ بھی ہے. اور میری ریسرچ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ کہ دونوں لیلۃ القدر میں نزول ہوا. دونوں کا نزول, یہ دونوں کی لیلۃ النزول ملائکہ نازل ہوئے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر قرآن کا نزول ہوا اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اور اس رات کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. اس رات کو ملائکہ اور روح نازل ہوئے. ٹھیک ہے. روایت کے جملے, جب امام حسین کا نور ظاہر ہوا, جب ان کی ولادت ہوئی, ملائکہ نازل ہوئے. فطرس کا واقعہ ہم جانتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جوک در جوک ملائکہ نازل کرتے گئے. جس طرح تنزل الملائکہ, آج بھی ہر سال لیلۃ القدر نازل ہوتے ہیں. اور یہاں میں نے کامل الزیارات میں جملے دیکھے, ہر روز حرم امام حسین پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ہر روز کامل الزیارات, ہر روز. اب دونوں لیلۃ القدر میں کیسے؟ قرآن تو ظاہر سے ہم کو واضح ہے, سورہ قدر. امام حسین کیسے؟ سورہ قدر سے ہی اس کا پروف دوں گا. آپ اگر اس کی تفسیر میں جائے, تفاسیر اہل بیت میں, ایک بار ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تفسیر میں کہ لیلۃ القدر کی تفسیر کیجئے. تو انہوں نے کہا لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ الزہرا, اور امام حسین کا نزول اسی لیلۃ القدر کے ذریعے سے ہوا ہے. فاطمہ الزہرا لیلۃ القدر, امام جعفر صادق کے جملے, اصول کافی, امام جعفر صادق تفسیر میں لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کی تفسیر میں ارشاد فرماتے کہ لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ الزہرا. تو اگر فاطمہ الزہرا لیلۃ القدر ہے تو امام حسین اسی لیلۃ القدر سے ان کا نزول ہوا ہے. تو قرآن بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا, حسین بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوئے. کس طرح ساتھ میں ہے قرآن بھی اور حسین بھی. اس لیے صرف علی قرآن کے ساتھ نہیں ہے, سارے ائمہ قرآن کے ساتھ ہیں, اور قرآن سارے ائمہ کے ساتھ ہے. اس طرح اگر ہمارے علماء تفصیلی اگر ریسرچ میں جا کر پیش کریں نا, تو یقیناً ہر ائمہ کی آپ اس طرح سے سملیرٹیز دیکھ سکتے ہیں. ہم ہر ایک امام کی سوانح حیات میں یہ سملیرٹی دیکھ سکتے ہیں. ایک قرآن ناطق ہے جو قرآن کی تفسیر چلتے ہوئے ہمیں دکھتا ہے, اور ایک جو قرآن صامت ہے. صلی علی محمد و آل محمد. میں تھوڑی معذرت چاہوں گا کہ میں بڑی شارٹ نوٹس پہ مجھے پریپریشن کرنا پڑا, اس لیے میں تھوڑا دیکھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسرا جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں قصص الانبیاء, قرآن میں کئی بار کتنے انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف کا واقعہ, حضرت عیسیٰ کا واقعہ, حضرت ابراہیم کا واقعہ. یعنی انبیاء کی سوانح حیات کا ایک مجموعہ ہے قرآن ایک طرف سے. اور زیارت میں ہم امام حسین کے لیے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, اے وہ آدم کے وارث جس میں آدم کی ساری خصوصیات شامل ہو,
جو چلتا پھرتا ہمیں آدم نظر آئے، جو چلتا پھرتا ہمیں نوح نظر آئے۔ قرآن ہمیں لفظوں میں ابراہیم بتائے، حسین چل پھر کے ہمیں ابراہیم کا کردار بتائے۔ قرآن ہمیں لفظوں میں انبیاء کا کردار بتائے، امام حسین جی کے انبیاء کا کردار ہمیں پیش کرے۔ اب یہ کچھ مصائب ہیں، مصائب پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن امام کی مصائب نہیں ان کے فضائل ہیں۔ میں کیا کروں؟ شیخ جعفر تستری کے جملے کہ جس طرح یا صاحب الزمان ادرکنی، جس طرح قرآن کے 6686 آیتیں ہیں، امام جعفر صادق کے جملے، میرے جد کے بدن پہ اتنے ہی زخم تھے جتنے قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن کی 6686 آیتیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے جد حسین کے زخم 6686 آیتیں، اور جس طرح قرآن کی کچھ آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، امام حسین کے زخم پہ کچھ زخم تھے۔ شیخ جعفر تستری فگر بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ضرب دیں تو یہ 6686 ضرب بنتے ہیں کہ اتنے ضرب امام کی بدن پہ تھے، اتنے زخم لگائے تھے امام حسین کو۔ قرآن کی 6686 آیتیں، امام حسین کے 6686 زخم۔ قرآن کے اندر 114 مرتبہ بسم اللہ یا صاحب الزمان، امام کے بدن پہ 114 تلوار کے زخم، 114 بار تلوار سے امام پر وار کیا تھا، 114 بار یا صاحب الزمان۔ شیخ جعفر تستری لکھتے ہیں، ایک تو ہے کہ وہ لکھ بھی نہیں پاتے اور میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے جز ہے، اجزاء ہے، اور امام حسین کے لیے جب لکھنے چاہتے ہیں بولتے لا ادری، میں نہیں لکھ سکتا۔ قرآن کو اجزاء میں بانٹے ہیں نا کہ اس کا ثانی ہے، جز ثلاثہ، نصف۔ حسین کے لیے میں نہیں لکھ سکتا کہ ان کے بدن کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے، امام کا جب لاشا پامال کیا تھا کس طرح امام یا صاحب الزمان۔ پھر شیخ جعفر تستری لکھتے دونوں امام حسین اور قرآن کے 14 حصے ہیں، یعنی ان کی کریشن، خلقت سے لے کر قیامت تک 14 سٹیجز ہیں ان کی لائف کے۔ پہلا کس طرح سملر ہے سٹیجز میں، سب سے پہلے وہ قرآن کا بیان کرتے کہ قرآن 14 سٹیجز میں نازل ہوا۔ سب سے پہلے خدا نے خلق کیا لوح پر قرآن کو، اس کے بعد قلب اسرافیل پہ نازل ہوا، اس کے بعد قلب میکائیل پہ، اس کے بعد قلب جبرائیل پہ، اس کے بعد چوتھے آسمان پہ بیت المعمور پہ، اس کے بعد قرآن کو خدا نے رسول اکرم کو پیش کیا۔ یہ خدا ویسے تو قرآن رسول پہلے سے ہی جانتے تھے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کچھ نہیں سوائے کچھ علم جو یہ آیتیں ہیں وہ اہل علم کی کچھ آیت یا دل کا کچھ علم ہے۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے، انشاءاللہ اگلی بار ریسرچ سے میں آپ کو پیش کروں گا کہ اہل بیت خلق کرتے وقت ہی قرآن جانتے تھے۔ یہ جو رسول کو پیش کیا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ اس وقت کا ہے۔ پھر جب حصوں میں رسول کو کیا کہ اب یہ آیت نازل کیجئے، اب یہ آیت نازل کیے، اس کے بعد لیلۃ القدر، حل لیلۃ القدر، جب امام وقت کو قرآن پیش کیا جاتا ہے، اس کا معنی پیش کیا جاتا ہے۔ اور 9واں حصہ مومنین کی زبان پر قرآن، مومنین کی سماعت پر قرآن، کتابی شکل پر قرآن، مومنین کے دلوں میں قرآن، اور قیامت کے دن ایک مجسمے کی شکل میں قرآن، اور پھر جنت کے اندر بھی ایک مجسمے طور پہ قرآن ہوگا۔ یہ 14 سٹیجز میں خلقت سے لے کر جنت تک یہ قرآن کے سٹیجز ہیں روایت کی ذیل میں۔
شیخ جعفر تستانی نقل کرتے ہیں. اس کے بعد امام حسین کے لیے نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے امام حسین کو نور خلق کیا, اس کے بعد اس کو عرش الہی کے پاس طواف کروایا. زیارت جامعہ کے جملے خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدثین حتی من علینا بکم. زیارت جامعہ, خدا نے خلق کیا نور, پھر عرش الہی کا طواف, اس کے بعد پہلے سے ہی جنت میں تھے امام حسین. اور جنت ویسے یہ میں آپ کو بات بتا دوں, اہل بیت کے نور سے کچھ نہ کچھ کائنات کا خلق ہوا ہے. یہ جنت اور حوریں امام حسین کے نور سے خلق ہوئی ہے. اس لیے تو امام کے زوار پہلے جائیں گے جنت, کیونکہ جنت امام حسین کے نور سے خلق ہوئی ہے. روایت کے جملے کہ رسول کے نور سے کائنات کا ایک حصہ خلق ہوا, امام علی کے نور سے کائنات کا ایک حصہ خلق ہوا. کائنات کوئی چھوٹی نہیں ہے. ابھی سائنٹسٹ کس طرح بتا رہے ہیں, ملٹی یونیورس, اٹس ناٹ اے یونیورس, اٹس اے ملٹی ورس. یہ تم دیکھ رہے ہیں کہ گیلیکسی ہے, گیلیکسی میں بھی گیلیکسی, پھر ملکی وے, پھر ملکی وے میں بھی کتنی ملکی ویز. اتنی بڑی کائنات اہل بیت کے نور سے خلق ہوئی ہے یہ سب جنت میں. اس کے بعد ان دا پیوریفائڈ بیک بونز آف دا پروفٹس, صلب انبیاء میں. اس کے بعد سیدہ کے بطن مبارک میں. اس کے بعد ظہور ہوتے وقت حوروں کے ہاتھوں میں. اس کے بعد جب رسول اللہ نے لیا اور اپنے سینے سے لگایا. اس کے بعد جب دلدل پہ سوار امام حسین, یا صاحب الزمان, 9واں حصہ عاشورے کے دن جنگ لڑتے ہوئے میدان کے درمیان حسین. 10واں مرحلہ جب تیر امام حسین کے, یا صاحب الزمان, سینے میں. 11 مرحلہ جب شمر جالس علی صدر, جب شمر امام کے سینے پہ بیٹھا تھا. 12واں جب امام کا مبارک سر نیزے پہ بلند کیا گیا. 13واں حصہ جب یزید کے سامنے تشت پہ تھا اور یزید بے ادبی کر رہا تھا. اور 14واں حصہ جب بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں, جس وقت بی بی رقیہ روتے روتے دم توڑ دیا. مجھ سے اور بیان نہیں کیا جا رہا. صلی اللہ علیہ محمد. ویسے انہوں نے, ان کا یہ باب کافی لمبا ہے, یہ ایک باب ہے سملیرٹیز بٹوین حسین. پھر یہ آگے جاتے ہیں سملیرٹیز بٹوین سورہ حمد اور حسین کے درمیان تقابل. تقابل تو کیا یعنی سملیرٹیز, بسم اللہ اور امام حسین, کعبہ اور امام حسین. لیکن آج اصحاب امام حسین کی رات ہے, آج اصحاب حسین کی رات ہے. اور جیسے میں شروع میں بیان کر رہا تھا کہ امام نے مہلت دی تھی انہی چند لوگوں کو, یہ امام حسین سفینہ نجات, ہدایت کی روشنی. امام انتظار کر رہے تھے اپنی طرف ہدایت دینے کے لیے, آ جاؤ ہدایت کی طرف. حر, یہ وہ حر ہے کہ جس نے امام کے فرض کے لگام کو تھاما تھا. یہ وہ حر ہے کہ جس کو امام نے, جن کے لشکر کو امام نے پانی پلایا تھا. امام کا لشکر جب جا رہا تھا, جب دیکھا کہ ایک لشکر 1000 کا سامنے آیا اور وہ دیکھ رہے تھے, یہ حر کا لشکر تھا, سب پیاس سے بے حال تھے. یہ حر کا لشکر ہے, سب پیاس سے بے حال تھے, گھوڑے تک بے حال تھے پیاس سے. حالت یہ تھی کہ جیسے امام حسین اور حضرت ابو الفضل عباس, امام حسین نے کہا عباس خیمے لگا دو, یہ بہت پیاسے لگتے ہیں, ہم انہیں پانی پلائیں گے. یہ امام حسین پانی پلا رہے, حضرت عباس پانی لا رہے اور امام حسین اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے لوگوں کو. امام حسین اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے. ایک شخص تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پینے جا رہا تھا, لیکن اتنا پیاسا تھا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے, وہ پی نہیں سک رہا تھا.
پانی ہاتھ میں لیتا تھا گر جاتا تھا, بالکل پی نہیں سکتا تھا. امام نے بولا ٹھہرو, میں ہاتھوں کو آگے کرتا ہوں, میرے ہاتھوں سے یہ کریم حسین, اس کو 3 دن, ان کو 3 دن پیاسا رکھا. یہ حال روایت کے جملے عاشورے کے دن امام صدا دیتے, واللہ انا عطشان, خدا کی قسم حسین پیاسا ہے, خدا کی قسم حسین پیاسا ہے. امام حسین اپنے ہاتھوں سے حر کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں. صرف لشکر کو نہیں, ایون دا ہارسز, گھوڑوں تک کو پانی پلایا, گھوڑوں تک کو پانی پلایا. جب سب پیاس سے, جب سب پانی سے سیراب ہو گئے, حر سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, حر تم اپنی نماز پڑھاؤ گے یا ہمارے ساتھ؟ کہا یا ابن رسول اللہ, آپ کے ہوتے ہوئے اور میں الگ سے نماز پڑھاؤں. یہ تھوڑی سی معرفت تھی جس نے حر کو امام حسین کی طرف پلٹا دیا. اس کے بعد 2 محرم کو یہ امام حسین کے ساتھ نماز پڑھے. اس کے بعد جب لشکر آگے بڑھنا چاہ رہا تھا, یعنی امام حسین اپنے قافلے کو آگے لے کے جانے چاہ رہے تھے, حر آ کے لگام میں امام حسین, فرس امام حسین کو پکڑ کے تھاما, اور امام حسین گھوڑے کو آگے لے کے جانا چاہتے, روک دیا, وہ تمہیں نہیں جانے دوں گا. زور سے چلایا, حر نے زور سے چلا کے کہا میں نہیں جانے دوں گا. امام حسین نے کہا حر آہستہ, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں, میری ساتھ مستورات ہیں, آہستہ, کہیں وہ آواز نہ سن لے, آہستہ. اور پھر امام نے اس سے کہا کہ تم مجھ حسین پہ اونچی آواز سے مجھ سے گفتگو کر رہے ہو, اے حر تیری ماں تیرے غم میں رو ہے. جیسی حر نے سنا, چونک کے امام حسین سے کہا اے حسین, اگر کوئی اور شخص اگر میں عالم عرب میں مجھے یہ جملہ کہتا, میں اسی طرح اسے جواب دیتا, لیکن میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کی ماں سیدہ ہے. خیر, 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچتا ہے. امام حسین قافلے کو روکتے ہیں اور اصحاب سے, لوگوں سے پوچھتے ہیں وہاں سے, اس جگہ کا نام کیا ہے, میرا گھوڑا یہاں رک گیا ہے, آگے نہیں بڑھتا, ذوالجنا, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے نینوا, کوئی کہتا ہے غادریہ. پھر ایک شخص آ کے کہتا ہے اس جگہ کا نام ہے ارض کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس, ہم خیام ادھر ہی لگائیں گے. عباس خیموں کو لگا دو. خیمے لگا دیے, بیبیاں خیموں میں بیٹھ گئی. بی بی زینب اپنے خیمے میں جا کر بیٹھ گئی. بی بی سکینہ کو لے کر اپنی گود میں لے کر انہوں نے اپنی گود میں بٹھایا, اور ایک دم سے ہوا چلنے لگی. وہ خاک بی بی سکینہ کی سر پہ اڑنے لگی. بی بی زینب کا دل مچکنے لگا, دل ملانے لگا. بی بی زینب پریشان ہونے لگی. انہوں نے امام حسین کو طلب کیا, بھیا حسین, مجھے بالکل عجیب سا محسوس ہو رہا ہے, مجھے اس خاک سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. کہا بہن زینب, یہیں پہ ہمارا خون بہے گا, ہم یہیں پہ مقیم ہوں گے. خیمے لگے. اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں 7 محرم کو پانی بند کیا گیا, خیمے ہٹائے گئے. عاشورے کا دن آتا ہے. حر اس عالم میں ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ کس چیز نے اس کو یہ محسوس پیدا کیا اس کے اندر؟ جیسے ہی, چونکہ حر کا خیمہ جو تھا امام حسین کے خیمے سے تھوڑا سا قریب تھا, تو جب وہ اپنے گھوڑے کو ایل لگا کے اپنے فوج کا جب اپنے فوج کو دیکھنے جاتا تھا نا, تو خیمے سے اس کو آواز آتی تھی العطش العطش. تو اسے یاد آتا تھا کہ کہاں امام حسین نے میرے لشکر کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا, آج حسین کے بچے العطش کی.
یہ العطش بھی کیوں کہتے تھے؟ العطش بھی کیوں؟ ایک جملے میں آپ کو بتاؤں العطش کیوں. اگر عربی کے لفظوں میں اگر آپ دیکھا جائے, اگر کوئی کہے میں پیاسا ہوں تو کہے گا انا عطشان, میں پیاسا ہوں. نویں محرم کے دن, تاسوعہ کے دن سے یہ صدا بلند تھی العطش. کیوں؟ کیونکہ وہ انا عطشان نہیں کہہ سکتے تھے. کیوں؟ روایت کے جملے, بچوں کے گلے اتنے سوکھ گئے تھے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, تو ایک جملے میں اپنی پیاس بیان کرتے تھے. پیاس, پیاس, العطش کا مطلب پیاس. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں پیاسا ہوں, بس پیاس, پیاس, العطش. پھر جب حر نے اپنے آپ کو محسوس کیا جنت اور جہنم کے درمیان, وہ جاتا ہے عمر سعد کے پاس اور کہتا ہے کہ اے عمر سعد, واقعی میں جنگ ہوگی؟ کہاں ہاں, کل سر کٹنے والے ہیں. وہ کانپنے لگا, خیمے سے باہر آیا اور سوچنے لگا, کانپنے لگا. عمر سعد یا کوئی اور آ کے دیکھنے لگا اس کے, کہتے حر تم کیوں کانپ رہے ہو, ڈر گئے ہو کیا؟ کیونکہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ عرب میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تمہارا نام سب سے پہلے کہوں گا. حر کہا اس لیے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. وہ اپنے خیمے میں جاتا ہے, تیاری کرتا ہے کہ اب کیا مولا حسین مجھے معاف کریں گے, اتنی بڑی گستاخی کی ہے میں نے. تو جب حر اپنے خیمے سے نکل کے امام حسین کے خیام کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں, ان کے بھائی دیکھتے ہیں تو کہتے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ میں امام حسین کی طرف جا رہا ہوں. اکیلے جا رہے ہو؟ میں بھی ساتھ چلوں گا. غلام, آقا کہاں؟ یہ اپنا رسول اللہ کی طرف. میں بھی ساتھ چلوں؟ آ جاؤ بیٹا چلو ساتھ میں. جاتے جاتے یاد آتا ہے میں نے انہی نظروں سے حسین کو غصے سے دیکھا تھا, میں ان آنکھوں سے پھر حسین کو نہیں دیکھ سکتا, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. پھر کہتے انہی ہاتھوں سے میں نے لگام فرس سے ابا عبداللہ تھامی تھی, میں ان ہاتھوں کو کس طرح پیش کروں گا, میرے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دو. پھر جاتے جاتے کہا بیٹا جب کوئی آتا رہے مجھے بتاتے رہنا. تو خیام حسین کی طرف بڑھتے گئے, کہا عباس آ رہے ہیں, علی اکبر آ رہے ہیں. کہا ان سے کہنا ہم امام حسین سے معافی مانگنے آ رہے ہیں, ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے. تو حضرت عباس کہتے ہیں حر ہم تمہارا استقبال کرنے آ رہے ہیں, حر ہم تمہارا استقبال کرنے آ رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی کہ بیٹا کہتا ہے کہ امام حسین خود آئے ہیں. حر اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیتا ہے امام حسین کے قدموں میں. امام حسین کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ آپ کیا مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ امام حسین نے حر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے نا, انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. میں نے معاف کیا, میری ماں سیدہ نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. کہا آقا میں نے ہی آپ کو ادھر روکا تھا, مجھے اجازت دیجیے کہ میں سب سے پہلے جاؤں. کہا کہ حر میں شرمندہ ہوں, پہلے جب تم میرے مہمان تھے میں نے تمہارے سارے لشکر کو پانی پلایا تھا, اب حسین کے پاس پانی نہیں ہے کہ تجھے ایک جام پانی کا دے سکے. حر کہتا ہے مولا مجھے شرمندہ نہ کیجیے, میری وجہ سے آپ کے خیام میں العطش کی صدائیں بلند ہے. الغرض حر جاتا ہے, پہلے حر کا بیٹا جاتا ہے معرکۃ الاعلی, جنگ, آدھائے اہل بیت کو واصل جہنم کرتا ہے, گرتا ہے, باپ کو آواز دیتا ہے, باپ اٹھتے ہی فوراً حر دوڑ کے جاتا ہے میدان کی طرف. جیسے ہی بیٹے کے پاس پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے, امام حسین پہلے سے ہی وہاں بیٹھے ہیں. کہتا ہے مولا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, میرے کو بیٹھنے دیجیے. کہا نہیں, جوان بیٹے کی لاشے پہ بوڑھا باپ نہیں بیٹھا کرتے. میں کہوں گا مولا عصر عاشور کیا کیجیے گا آپ, جب علی اکبر ہوں گے اور کوئی اصحاب نہ ہوگا.
خود اپنی جان دے کے امام پہ نثار ہوتے ہیں. کیونکہ اصحاب کی رات ہے، میں حضرت حبیب ابن مظاہر پہ بھی کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں. حبیب ابن مظاہر فقیر کہ جن کو یہ وہ واحد صحابی ہے، بلکہ وہ واحد شخص ہے جن کو امام نے خط لکھ کے بلایا ہے. خط لکھ کے بلایا ہے، اے فقیہ میرے دوست، حسین کو تیری ضرورت ہے. امام حسین طلب فرماتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کربلا میں آتے ہیں. جیسی کربلا میں آتے ہیں بی بی سیدہ زینب تک اطلاع پہنچتی ہے. بی بی زینب کہتی فضا میرا سلام دینا حبیب کو. جب سلام پہنچتا ہے حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتے ہیں، اپنا امامہ اتار کے پھینکتے ہیں. ہائے یہ عالم آ گیا ہے اہل بیت کے گھرانے پر کہ زینب مجھ پہ سلام بھیجے. کیا مصیبت کے دن آ گئے ہیں کہ آج زینب نے مجھے سلام بھیجا ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ، یہ سب سے ضعیف ترین صحابی تھے. ان کے لیے روایت میں جملے، ان کے بھویں اتنی گر چکی تھی کہ پٹی باندھ کے اپنی بھویں رکھتے تھے، اتنے ضعیف ہو گئے تھے. اور حبیب ابن مظاہر کے ساتھ آئے تھے. یہ اتنے بزرگ ہو چکے تھے کہ عاشورے کی رات کو امام حسین جب سب سے کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے چراغ بجھا دیے چلے جاؤ اور میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سب کی شفاعت کراؤں گا. حبیب ابن مظاہر آ کر پوچھتے ہیں مولا کل کیا ہونے والا ہے؟ کہاں سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کہا مولا کتنی بار؟ ایک بار؟ کہاں حبیب کہتے ہیں مولا اگر 70,000 بار بھی آپ کی محبت میں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرے جائیں ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے. عاشورے کے دن مسلم ابن اوسجہ نماز کا وقت آتا ہے. نماز کے وقت کے لیے کون؟ ظہر کا وقت ہوا. سعید ابن عبداللہ امام سے آ کر کہتا ہے مولا لگتا ہے کہ ظہر کا وقت آ گیا ہے. امام سعید سے کہتے ہیں کہ سعید خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، تم انشاءاللہ نماز گزاروں میں ہوں گے. اور یہ جملہ آپ کو پتا چلے گا کیوں امام نے اس کے لیے ان کے لیے ارشاد فرمایا. کہا ٹھیک ہے ہم نماز ادا کریں گے. اور اس سے پہلے مسلم ابن اوسجہ جنگ کی اجازت مانگنا چاہتے تھے. مسلم ابن اوسجہ کیونکہ اتنے ضعیف تھے، ایک ہاتھ میں عصا تھا، لڑ نہیں سکتے تھے، بہت ضعیف تھے، عصا کے سہارے پہ چلتے تھے. مولا نے کہا تھا نہیں تم بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، میں اگر بیٹھنا ہوتا میں کوفے میں ہوتا، میں آپ کے لیے جان دینے آیا ہوں. بولتے اچھا ٹھیک ہے. تو جب نماز کا وقت ہے امام کہتے میں جب نماز پڑھوں گا نا تم میرے لیے ڈھال بن جانا. سعید ابن عبداللہ جس نے نماز کے لیے یاد دہانی کہا سعید تم اور مسلم ابن اوسجہ تم دونوں آگے کھڑے رہنا ہم نماز پڑھیں گے. امام نے نماز شروع کی. مسلم ابن اوسجہ ہاتھ میں عصا ہے، عصا لے کے کھڑے ہوئے. امام نے اللہ اکبر، اس طرف سے ملعون آیا خولی ابن یزید. اور حبیب بس نماز میں داخل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے تم کیا نماز پڑھتے ہو حسین، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. یہ فقیہ حبیب ابن مظاہر حبیب سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا. انہوں نے حبیب نے جواب میں کہا کہ سیدہ کے بیٹے کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تو کہتا ہے تیری نماز قبول ہوگی. انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً ان کے پیچھے دوڑے. اور امام حسین سے کہا یبنا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز میں جنت میں پڑھوں گا. حبیب نے اجازت مانگی اور فوراً گھوڑے کو ایڑ لگا کر حبیب گئے اور اپنی جان نثار کی. مسلم ابن اوسجہ امام نے نماز شروع کی. مسلم ابن اوسجہ تیروں کی برسات ہوئی. اب یہ بزرگ صحابی جیسے ہی کوئی تیر آئے اپنے آپ کو عصا لے کے، بس تصور کیجئے ایک بزرگ شخص ہاتھ میں عصا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے تیر کو ایک بار سینے میں، دوسری بار سینے میں، تیسری بار سینے میں. روایت کے جملے 11 تیر سینے میں لیے مسلم ابن اوسجہ نے. سعید ابن عبداللہ دوسری طرف انہوں نے بھی 25 سے زیادہ
غالباً انہوں نے اپنے سینے میں تیر لیے. امام نے جلدی صلاۃ الخوف پڑھ کے صلاۃ تمام کی. جیسے ہی نماز کو آخری تکبیر دی مسلم نیچے گر اٹھے, نیچے گر گئے, نیچے گر گئے, کچھ کہہ نہیں سکتے, ضعیفی کے عالم میں اور اتنے زخموں میں. امام فوراً آ کے کہتے کیا ہوا؟ کہا مولا کیا میرا یہ نذرانہ قبول ہے؟ مولا حسین نے رو کر کہا ہاں مسلم, مجھے قبول ہے, مجھے قبول ہے. مجھے I was mistaken. حضرت حبیب ابن مظاہر بعد میں شہادت کے لیے گئے, نماز ختم ہونے کے بعد وہ اس کے لیے گئے تھے, کیونکہ جب حضرت مسلم ابن اوسجا آخری لمحے میں تھے انہوں نے حضرت حبیب ابن مظاہر سے کہا حبیب اوسی کا بہاد الغریب. انہوں نے کہا حبیب مجھے معلوم ہے تم میرے بعد زیادہ عرصہ نہیں رہنے والے ہو, لیکن میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں, اس غریب حسین کا ساتھ مت چھوڑنا, اس غریب کا ساتھ مت چھوڑنا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. Ya Hussein.